السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز قصہ جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ ایک شخص کا جو نام تھا وہ ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ اپنے ملک کے معروف جو تھے طبیب تھے۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ لینے کے لیے کافی دیر تک گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرنے رکھتے تھے۔ اس کی شہرت بہت زیادہ تھی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا جو ہے وہ انعقاد ہونے جا رہا تھا، یعنی وہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جس میں اسے بھی مدعو کیا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس کا میں مقالہ پڑھیں گے، یعنی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کانفرنس ہے جس میں مجھے مدعو کیا گیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، میں اس کانفرنس میں جو ہے وہ مقالہ پیش کروں گا۔ اس اسے اعزازی شیلڈ بھی مل جائے گی اور سرٹیفکیٹ بھی اسے جو ہے وہ مل جائے گا۔ ڈاکٹر احمد نے اپنے گھر سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور وہ بہت خوش اور پرسکون تھے۔ کہتے ہیں کہ آج شام اسے خصوصی تکریم اور عزت سے نوازے جانے کا امکان تھا۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ آسودہ بھی تھے۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی ہوائی جہاز میں سوار ہو گئے۔ اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھا پونا گھنٹے کے قریب ایئر ہوسٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان جو ہے وہ اچانک کر رہی تھی کہ معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے کربی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے، اور ہمارے پاس جہاز ایئر ہوسٹ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی موجود نہیں ہے۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں ہے، مسافروں کو متبادل طیارہ آنے تک انتظار جو ہے کرنا ہوگا۔ نیا طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے جو ہے وہ معذرت خواہ ہیں۔ معذرت کر دی گئی ایئرپورٹ کی طرف سے، عملے کی طرف سے۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور انتہائی جو ہے پریشان کر دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا منتظر تھا، اس کی تکریم ہونے والی تھی، اور کرسی سے اٹھا ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، آپ نے تعارف پیش کرایا۔ وہ کہا کہ میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک نٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات فلائٹ فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے جو ہے وہ اس سیمینار کے لیے لوگوں کو شرکت جو ہے کے لیے دعوت ہے، اور آپ لوگ ہمیں جو ہے جہاں یہ سنا رہے ہیں باتیں کہ متبادل طیارہ 16 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات سے ہم بخوبی جو ہیں وہ واقف ہیں، اندازہ ہے ہمیں، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں، اور نہیں طیارہ ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کے مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرایہ پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ شہر پہنچائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند کرتا تھا، مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی متبادل صورت بھی نہیں تھی۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرایہ پر لے کر متعلقہ شخص شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آنن فانن سیاہ گھنے بادل یعنی وہ آنے شروع ہو گئے۔ گھنے بادلوں نے آسمان جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ تیز آندھی اس پر جو ہے وہ آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے
جو ہے زوردار بارش شروع ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، آہستہ آہستہ وہ راہ سے بھٹکنے لگا، اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک، تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے نہ مل سکی، یعنی کھانے پینے کی چیز جو ہے اس کو تلاش تھی کہ کہاں مل سکے۔ وہ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا، رات کا اندھیرا بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر معمولی شعوری طور پر گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا، اسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی نحیف خاتون جو ہے اس کا آواز کانوں میں جو آواز پڑی کہہ رہی تھی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جا، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر میں داخل ہوا تو بوڑھی متحرک کرسی پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی مسکراہٹ کرنے لگی، بالکل آپ میرا موبائل استعمال کر سکتے ہیں۔ کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں بجلی ہے نہ ٹیلی فون، اور یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہاں شہری سہولتوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو۔ تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں، تمہارا سفر بھی خاصا طویل ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کیا، کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ سفر کی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ اسے شدید بھوک بھی ستا رہی تھی۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی، ایک معصوم نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی نے اس بچے کو تھپک کر سلا دیا، اسے دعائیں دینا شروع کر دیں۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی آدانہ دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کھانا کھایا، خاتون سے کہنے لگا، اماں جان آپ نے اخلاق، کرم اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگ رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ بیٹے، وہ بڑھیا یعنی بات کرنے لگے، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعا سنی ہے، قبول کی، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ذوق ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو وہ بھی قبول ہو۔ ڈاکٹر احمد کو اشتیاق پیدا ہونے لگا کہ اماں جان کی وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی۔ آپ مجھے اپنا کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے، وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے، اسے ہڈیوں کی ایک بیماری جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے ہوں، مگر تمام اطباء، تمام ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کے علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے، اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں ایک عمر رسیدہ خاتون ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد اس بچے کی نگہداشت کون کرے گا، یعنی اس کی پرورش کون کرے گا۔ اسی لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں وہ کوئی سبب پیدا کر دے، میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کرواؤں، ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کو ڈاکٹر کے ہاتھوں شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے۔ معزز ناظرین،
اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، رندھی ہوئی آواز میں اس نے کہا اماں جان میرا طیارہ خراب ہوا، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے اسباب مہیا فرما دیے ہیں اللہ نے کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ کے ساتھ علاج کروں گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ تعالی اللہ یشرکون۔ قارئین کرام، معزز ناظرین، میں نے یہ واقعہ جو ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یقیناً یہ انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے جب کوئی دل کے ساتھ اس سے دعا مانگتا ہے۔ تو ہماری بھی اس بڑھیا کی طرح دعائیں اگر ہوں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں میں بھی دعائیں بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی جو نوازے گا اپنی رحمت سے، جس طرح اس بڑھیا کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کیا، اللہ تعالی ہماری بھی پریشانی ختم فرمائے گا۔ امید ہے کہ یہ آپ کا واقعہ سن کر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ اس طرح کے اور بھی اچھی باتیں اور اچھی معلومات، اچھے واقعات آپ تک اور آپ کے ساتھ جو سننے والے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ان تک پہنچتے رہیں۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔